बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की आज़रबाईजान की इतनी खुल के क्यों मदद कर रहा है, दोनों ममालिक की ताकत एक दूसरे के मुकाबले में क्या है, यानी आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों एक दूसरे के कितने स्ट्रॉन्ग हैं, नगोर्नो कराबाख के हवाले से अहम हक़ाइक़ क्या हैं और ये ज़मीन किसकी है, कौन सा मुल्क क्या खेल खेल रहा है और तुर्की का इसमें क्या मुफाद है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये जो आर्मीनिया और जो आज़रबाईजान है, ये बेसिकली अगर हम आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया जो है वो पुरानी एक सिविलाइजेशन है जो कि 2000 से 6000 कबल मसीह तक, जिस तरीके से हमारी जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, सिंध की सिविलाइजेशन है, मिस्र की सिविलाइजेशन है, इस तरह ये पुरानी एक सिविलाइजेशन है। और तकरीबन 5वीं सदी के अंदर यहाँ पे रोमन एम्पायर यानी बेजेंटीन एम्पायर का यहाँ पे कंट्रोल था, कब्ज़ा था। उसके बाद यहाँ पे सल्जूक सल्तनत, जो कि आपको उर्तुगल ड्रामे में भी जिसका जिक्र मिलता है, वो यहाँ पे काबिज़ थे। उसके बाद 16वीं सदी में यहाँ पे नादिर शाह सैफविड के नाम से जो एक सल्तनत थी वो यहाँ पे काबिज़ थी। उसके साथ ही ओटोमन एम्पायर भी यहाँ पे काबिज़ रही है। उसके बाद फिर ओटोमन एम्पायर के पास भी रहा, फिर रशिया के पास आ गया और फिर पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सारे जो है ना चीज़ें जो है ना चली गई रशिया के पास। और 91 में जब रशिया USSR यानी टूटा तो उसके बाद यहाँ से 15 रियासतें निकली। अब इस वक्त आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जो हमसाया ममालिक हैं, एक तुर्की है, ईरान है, जॉर्जिया है, जबकि रशिया और आज़रबाईजान है। अब मुस्लिम जो अक्सरियती आबादी वाला जो आज़रबाईजान का जो अलहदगी पसंद खित्ता है, नगोर्नो कराबाख का के नाम से जो मशहूर है, एक ऐसा इलाका है जिस पर मसीही अक्सरियती आबादी वाले हमसाया मुल्क आर्मीनिया के हामी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है। और ये तनाज़ा हर चंद साल बाद फिर से खून रेज़ हो जाता है। नगोर्नो कराबाख, जिसने माजी में यकतरफ़ा तौर पर अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी का ऐलान भी कर दिया था, एक बार फिर गुज़िश्ता माह के आखिर में तकरीबन 27 सितंबर के करीब जंग और शदीद लड़ाई की लपेट में है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसे आज भी आज़रबाईजान का हिस्सा समझती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको आज़रबाईजान का हिस्सा करार दिया, लेकिन उस वक़्त जितने भी बड़े ममालिक थे, फ़्रांस था, अमेरिका था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, ये खामोश रहे, जबकि नेटो ममालिक ने इसके हक़ में कोई वोट नहीं डाला। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबाईजान का दौरा किया है और कहा है कि तुर्की आज़रबाईजान है और आज़रबाईजान तुर्की है। सीज़ फायर इस वक्त तक नहीं होगा जब तक कोई तसल्ली बख्श हल नहीं निकाला जाता और आर्मीनियाई फ़ौज जो है वो नागोर्नो कराबाख से निकल नहीं जाती है। कम अज़ कम ये रोड मैप नहीं दे दिया जाता कि ये कब, किस तरह, कब और किस तरीके से निकलेंगे। तुर्की की अवाम आज़रबाईजान को अपना सबसे करीबी दोस्त मुल्क समझती है और यही वजह है कि मुल्क की सतह पर भी इसे फॉलो किया जा रहा है। ये ताल्लुकात लिसानी, नस्ली और सकाफ़ती बुनियादों पर कायम है और तुर्की में इन ताल्लुकात के बारे में कहा जाता है कि 2 रियासतें और एक कौम। तकरीबन 65% से ज़्यादा लोगों ने तुर्की के अंदर कहा है कि आज़रबाईजान तुर्की का सबसे करीबी दोस्त है और ये सर्वे इसी साल यानी 3 माह पहले जून में किया गया है। 90 की दहाई के इब्तिदा में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख के मामले से जंग के दौरान तुर्की ने आज़रबाईजान को असला दिया था और अपने फ़ौजी माहिरीन भेजे थे। 2010 में दोनों ममालिक ने बाहमी ताआवुन और दिफा के मामले पर दस्तखत किए थे और इस साल जुलाई में जब आर्मीनियाई और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पें शुरू हुई तो तुर्की ने आज़रबाईजान के साथ अपने ताआवुन को मज़ीद मजबूत कर लिया। तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की बढ़ती हुई हमायत के पीछे अंदरूनी सियासी चालों का बड़ा हाथ है, यानी तुर्की की जो मौजूदा हुकूमत है इस हमायत के नतीजे में सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है तुर्की के अंदर। और सदर उर्दगान की हुकूमत 2008-2009 में आर्मीनिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नगोर्नो कराबाख के मामले पर इख्तलाफ के बाइस ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद से तुर्की ने आर्मीनिया के बारे में काफ़ी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, जबकि सदर उर्दगान की कोशिश है कि अपनी अवामी हमायत में इजाफ़ा करे।
انہوں نے 2015 سے انتخابی سیاست میں قدر مشکلات کا سامنا اردوغان کو ترکی کے اندر، اور حالیہ برسوں میں صدر اردوغان کی جماعت AKP نے اپنی اتحادی جماعت نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے ساتھ مل کر قوم پرستانہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور 2015 میں امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سے ترکی کی حکومت کردوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑھتے ہوئے معاشی مسائل اور عوامی جائزوں میں صدر اردوغان کی جماعت کے بارے میں خراب اشاروں کے ساتھ حکومت کی خارجہ پالیسیوں میں مہم جوئی اور بیانات میں سخت گیر لفاظی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آذربائیجان ترکی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آذربائیجان سے درآمد کرتا ہے، اور ترکی کی جو نیوز ویب سائٹ ہے خیبر ترک کے مطابق روس کے ساتھ جو ترک گیس کا جو معاہدہ ہے وہ 2021 میں ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ٹرانس ایناتولین گیس پائپ لائن کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی گیس کی ضرورت کو آذربائیجان سے پورا کریں گے۔ یہ پائپ لائن آذربائیجان کی گیس کو یورپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور روس کے لیے یہ صورتحال کافی ایک طرح سے کافی ہے کہ وہ آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحد پر مسئلہ پیدا کرے رکھے، بد امنی کیے رکھے، اور اس وقت صرف آذربائیجان کی خود مختاری ہی داؤ پر نہیں لگی ہوئی، بلکہ ترکی کی توانائی کی ضروریات اور خطے میں اس کا مقام بھی خطرے میں ہے۔ خطے میں ترکی کی مداخلت سے اس کا روس کے ساتھ ایک نیا محاذ جنگ کھل جائے گا، اور دونوں ممالک پہلے ہی شام اور لیبیا میں مد مقابل ہیں۔ حالیہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خطے کے دو بڑے ممالک روس اور ترکی کے بغیر اس خطے میں صورتحال کو معمول کے مطابق نہیں رکھا جا سکتا، اور روس اس صورتحال سے خوش ہے، کیونکہ ان جھڑپوں کے نتیجے میں آرمینیا کی جو انتظامیہ ہے میں کوئی روس مخالف سوچ تھی تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جبکہ ناگورنو قرباخ کے حوالے سے اہم حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً یہ 4400 مربع کلومیٹر پر محیط ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ روایتی طور پر یہاں آرمینیائی مسیحی اور ترک مسلمان آباد رہے ہیں، اور سوویت دور میں یہ جمہوریہ آذربائیجان کے اندر ایک خود مختار خطہ بنا۔ بین الاقوامی طور پر اسے آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم اس کی اکثریتی آبادی آرمینیائی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ خود ساختہ حکام کو آرمینیائی سمیت اقوام متحدہ کا کوئی بھی رکن تسلیم نہیں کرتا، اور جہاں 1988 سے 1994 کے دوران ہونے والے جنگ کے دوران تقریباً 10 لاکھ لوگ دربدر ہوئے، جبکہ 30,000 جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ علیحدگی پسند قوتوں نے آذربائیجان کے اندر اس خطے کے گرد اضافی علاقوں پر قبضہ کیا، اور 1994 میں جنگ بندی کے بعد سے اس تنازع کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ترکی آذربائیجان کی واضح حمایت کرتا ہے، اور آرمینیا میں روس کا فوجی اڈہ موجود ہے۔ اگر یہ آگ جلد نہ بجھائی گئی تو یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور آذربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکثریتی ریاست ہے جو 90 کی دہائی میں روس سے الگ ہو کر آزاد ریاست بنی۔ دوسری طرف آرمینیا بھی روس، جارجیا، ایران، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک لینڈ لاکڈ آزاد ریاست ہے، اور اس خطے کی تاریخ، مذہبی اور نسلی حالات بہت الجھے ہوئے ہیں، اور آرمینیائی نسل کے جو لوگوں کا ترکوں سے تنازع بھی بہت پرانا ہے، اور تاریخ ترکوں اور آرمینیاؤں کے اپنے سچ جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ ترک سے آرمینیائی نسل کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آباد ہوتے رہے، اور آج اس تنازع میں فرانس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے، جس کی وجہ سے بخوبی بھانپا جا سکتا ہے کہ فرانس آرمینیائی نسل کشی کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ آذری اور آرمینیائی آبادی کا جو تنازع ہے وہ صدیوں پرانا ہے۔ روس اور ایران، اور پھر روس اور عثمانی ترکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تحت 19ویں صدی ہی سے ہزاروں آرمینیائی باشندوں کو آذربائیجان میں آباد کرایا گیا۔ اس قسم کی سیاسی آباد کاریوں کا لازمی نتیجہ نئے اور پرانے باشندوں کے درمیان معاشی کشمکش کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آرمینیا کی جو ریاست ہے وہ جدید ریاستوں میں تو اس قدر پرانی نہیں سمجھی جاتی، لیکن قدیم آرمینیائی ریاست دنیا کی قدیم ترین ریاستوں اور آرمینیائی قوم قدیم ترین اقوام میں ضرور شمار کی جا سکتی ہے۔ بغور دیکھا جائے تو عالمی جنگ جو ہے اول اور دوم میں معاہدے کیے گئے اور معاملات کو جس طرح الجھا کر چھوڑا گیا،
اس کے بعد دیر پا عالمی امن ممکن نہیں۔ یہی ہر جگہ پہ کیا گیا ہے، پاکستان، کشمیر، بھارت کے معاملے پہ دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ ان تنازعات کو چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ یہ قومیں ترقی کرنے کے بجائے آپس میں الجھی رہیں، لڑتی رہیں اور ہم سے اسلحہ خرید کے اپنے تمام وسائل اور ریسورسز ہمارے حوالے کرتے رہیں۔ دنیا کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جنگ اس تبدیلی کو نہ صرف تیز کر سکتی ہے بلکہ ترکی کے اندر بھی خاصے انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ جنگوں میں سب ہوا کرتا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا، لیکن یہاں معاملہ بری طرح الجھا ہوا ہے اور ترکی امریکی حلیف اور نیٹو کا ممبر ہے، لیکن 2015 میں امریکہ نے بھی آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کر لیا، اور یہ نکتہ ترکی کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے کہ جو ملک اس نسل کشی پر آرمینیائی موقف کی حمایت کرتا ہے، ترکی انہیں سفارتی طور پر ناگواری کا تاثر دے چکا ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آذربائیجان، افغانستان اور عراق کی جنگ میں امریکہ کا حلیف رہا ہے۔ خیر، امریکہ کا جو قومی مفاد ہے اور جو خارجہ پالیسی ہے، افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی تیزی سے بدل رہی ہے۔ اسی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کے اثرات خطے کی سیاست پر پڑ رہے ہیں اور نئے تعلقات بنتے، پرانے تعلقات ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران اور روس کا جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے، لیکن ایران اور امریکہ تعلقات نہایت خراب ہیں۔ گویا آرمینیا کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کے آپس کے تعلقات کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہیں۔ دور جدید کی بہت سی جنگوں کی طرح کیا یہاں بھی کسی اور ملک کی پراکسی وار لڑی جائے گی؟ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس جنگ کا چھوٹا ہوا تیر کہاں پیوست تھا اور اس کا زہر کہاں تک پھیل گیا، لیکن اتنا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ ہم اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مزید انفارمیشن لاتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔